اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حصہ لیتے رہے، امیدواروں کی مدد یا مخالفت کرتے رہے، اور یہ بدنصیبی ہے کہ ایک توقع جو کی جاتی ہے انٹرم سیٹ اپ سے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی کے خلاف نہیں ہوگا، اس کی بھی وائلیشن ہوئی۔ پی ایم ایل این کے 6 وزراء اور اسپیکر کو توڑا گیا، ان کو دوسری جماعت کے ٹکٹ دیے گئے اور انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا۔ ہمارے امیدواروں کو ہرانے کے لیے بڑے سائنٹیفک طریقے سے امیدوار کھڑے کیے گئے جو چند سو ووٹ لے کر ان کو ہرانے کے لیے استعمال ہوئے۔ الیکشن 15 اگست کو ہونے تھے، ان کو پوسٹ پون کیا گیا تاکہ اس ریگنگ کے لیے وقت مل سکے، اور جب 3 مہینے بعد الیکشن ہوئے تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد، الیکشن کمیشن کا ایک ضابطہ اخلاق تھا، کوڈ آف کنڈکٹ تھا، اس کی وائلیشن کی گئی۔ عدالتوں کے حکم کی وائلیشن کی گئی۔ وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد، جس میں کشمیر افیئرز کے وزیر جو براہ راست جی بی حکومت، وہ کیمپین کے پہلے دن سے آخری دن تک وہاں موجود رہے، جلسے کیے، وعدے کیے، اور ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ 200 ارب روپے سے زیادہ کے وعدے وفاقی حکومت گلگت بلتستان میں کر چکی ہے، جو ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کبھی پورے نہیں ہوں گے، لیکن الیکشن میں یہ حربے استعمال کیے گئے جو مکمل طور پر الیکشن کے اصولوں کی، الیکشن کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اس کی مخالفت ہے، اس کی نفی ہے۔ وفاقی وسائل استعمال کیے گئے۔ ہمیں وہاں سے ووٹ خریدنے کی بھی مصدقہ اطلاعات آئی ہیں۔ جو پوسٹل بیلٹ تھے ان کا آج تک پتہ نہیں ہے کتنے ایشو ہوئے، کس کو ایشو ہوئے، ان کے اثر کیا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ الیکشن کے دن کے معاملات جو ہیں وہ آج ہماری ٹیم احسن اقبال صاحب اور حفیظ الرحمان صاحب گلگت میں موجود ہیں، اور وہ انشاءاللہ دوپہر کو آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کے دن کے معاملات کیا تھے، کس طرح سلو پولنگ کی گئی، کس طرح اور حربے استعمال کیے گئے جس سے اس الیکشن میں جو پی ایم ایل این کے امیدوار تھے ان کے خلاف یہ حربے استعمال کیے جائیں۔ اور حقیقت جو ہے وہ آج سارے پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، اور یہ بدنصیبی ہے کہ ہم نے 2 سال میں کچھ نہیں سیکھا۔ ہم نے جو ناکامیاں پچھلے الیکشن نے ہمیں دی ہیں ان سے کچھ نہیں سیکھا، اور آج پھر ہم نے ایک غیر نمائندہ حکومت گلگت پر، بلتستان پر ہم مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت جو ابھی تک سامنے آئی ہے، ایک تاریخی ڈیولپمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے گلگت بلتستان میں کی۔ جو جلسے ہوئے، جو کیمپین تھی، پورے پاکستان کے سامنے ہے۔ اس کا کیا حجم تھا، اس کے کیا جوش اور جذبہ تھا، یہ سب لوگ جانتے ہیں، اور جو رزلٹ آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آج کوئی جماعت اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہی۔ آزاد امیدوار جو ہیں
اب ان کے ذریعے حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ حکومت کیا بنے گی یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ایسی حکومتیں جو لوگوں کو لالچ دے کر، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بنائی جاتی ہیں، وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کرتی۔ جو وفاقی حکومت کے تمام حربوں کے باوجود آج پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کی کوئی کیمپین نہیں تھی، جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ لوگ وہاں سے کامیاب ہوئے اور وہ بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے وفاقی حکومت کو میں جو جماعت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیا ہے ماضی میں۔ اس دفعہ یہ تاثر بالکل نہیں تھا۔ یہ وفاقی حکومت کی مداخلت کے باوجود وہاں وفاقی حکومت کا ووٹ نہیں تھا، کیونکہ وہاں کے عوام بھی پاکستان کے عوام کی طرح وفاقی حکومت سے، عمران خان کے ٹولے سے وہ تنگ ہیں۔ اس کے باوجود رزلٹ جو آئے اس میں پی ٹی آئی اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ اس تمام دھاندلی کے باوجود تو آج گلگت بلتستان کا سیاسی مستقبل بھی تاریک کر دیا گیا ہے، اور آج پوری دنیا، پورا پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا اس مضحکہ خیز الیکشن کو دیکھ رہی ہے، اس کے حقائق دیکھ رہی ہے، اور یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاہ الیکشنوں کی تاریخ میں ایک اور الیکشن کا اضافہ ہوا ہے۔ آج دوپہر کو احسن اقبال صاحب پھر پریس کانفرنس کریں گے اور مزید حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، کیا ان کے کوئی واضح ثبوت بھی موجود ہے؟ مجھے آپ نے شروع میں ہی خفیہ ایجنسیوں کے کردار پہ بات کی۔ نہیں، میں نے الزامات نہیں لگائے، میں نے حقائق بیان کیے ہیں، اور اس میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جو اختیارات وفاقی حکومت نے لیے، جن لوگوں کو توڑا گیا، جس طرح وہاں پر انٹرم سیٹ اپ بنا، جو وفاقی وزراء نے کیا، جو وعدے کیے گئے، یہ سب اخباروں کی اور ٹی وی کی زینت بن چکے ہیں۔ میں نے ان کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا ہے۔ یہی الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو اتنا لائٹلی لیں گے تو پھر یہ معاملات جو ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر وہی ہوگا جو 2018 کے الیکشن کے بعد پاکستان میں ہوا۔ شاہد صاحب، یہ کہیے گا کہ کل صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں فیض آباد کے اوپر ایک میلہ لگا ہوا ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، موبائل سگنل جو ہے وہ بھی ایک پیج پہ، ادارے بھی ایک پیج پہ، اب یہ لوگ کیسے آگے، کون لے آئے اسے؟ دیکھیں، یہ پہلا میلہ نہیں ہے، یہ تیسرا میلہ مجھے یاد آ رہا ہے، تو اس کو میلہ ہی سمجھیں۔ جی سر، گزارش یہ ہے کہ پچھلے دنوں بلاول صاحب سے اور مریم بیوی کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد مریم بیوی نے بیان دیا ہے کہ اداروں کے ساتھ آئین میں رہ کر ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں یا بات چیت کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ فرما دیجیے گا کہ کس سطح کے رابطے ہوئے ہیں، کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیا اس میں تھوڑا سا؟ دیکھیں، کوئی رابطے نہیں ہے۔ جو ڈائلاگ کی بات ہے وہ تمام ان اداروں کے درمیان ہے جو ملک میں گورننس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آج کی مشکلات کا حل یہی ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھا جائے اور ملک کی بات کی جائے۔ یہاں اقتدار کی بات نہیں ہے، یہاں اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کی بات نہیں ہے، یہاں عوام کی تکلیف کی بات ہے اور ملک کی بات ہے۔ پیسہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں، بدقسمتی سے جو پارٹی ہارتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے۔ آپ کی جو ہم خیال جماعت ہے، پیپلز پارٹی نے بھی 4 سے 5 سیٹیں لی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹیں بھی دھاندلی سے لی گئی ہیں؟ دیکھیں، میں الیکشن میں جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں شک اور شبہ پیدا کرتی ہیں الیکشن کے بارے میں۔ میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ دھاندلی ہوئی ہے تو سب کے سامنے ہوئی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کیا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں تھا؟ وفاقی وزراء کیا کر رہے تھے؟ حکومت
کو कैसे दबाया गया, इंटरिम गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये सब हकायक हैं। इन हकायक से हमें 2018 के इलेक्शन से हमने सबक हासिल नहीं किया और आज वही चीज़ें दोहरा कर एक मनफी तरीके से मुल्क के अंदर एक मसनूई इक़्तिदार को हम तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़रा का ये कहना है कि जो मरियम ने इंटरव्यू दिया है, एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कौन इदारों से बात करने की कोशिश करते हैं जिनको कहते हैं जिनका किरदार जो है वो जमहूरी नहीं है, गैर जमहूरी किरदार नहीं होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन इदारों से मुज़ाकरात की बात नहीं है। ये मुल्क के मफाद में तमाम इदारे जो गवर्नेंस पर, हुकूमत पर, हुक्मरानी पर असरअंदाज होते हैं, उनसे बातचीत है मुल्क के मफाद में, इक़्तिदार के लिए नहीं, कोई ज़ाती मफाद के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आज जो एक सियासी जमूद है, जो एक इक़्तिसादी जमूद है, उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी। हारना जीतना इलेक्शन में होता है, लेकिन जो इलेक्शन में है वो आपके सामने है। ये कोई मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा, ये सब हकायक हैं जो मैंने बयान किए हैं कि पहले दिन से जब से यहाँ पर हुकूमत आई है वो गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर रही है और कल तक क्या हुआ। अगर इसमें किसी बात की नफ़ी को कर सके तो मैं हाजिर हूँ। ये हकायक हैं, ये इलेक्शन पर असरअंदाज होते हैं, अवाम के मैंडेट को तोड़ा जाता है, अवाम की जो इमानत है उसमें ख़यानत की जाती है। थैंक यू साहब। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और एक बार फिर से उनकी जानिब से वफाकी हुकूमत पर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए।